بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی جیل سے رہا ہونے والے پاکستانی مزدور کو نئی زندگی مل گئی۔ سعودی عرب میں منشیات کے مقدمے میں 25 برس کی سزا پانے والے پاکستانی مزدور کا کہنا ہے کہ جیل میں رہائی کے بعد گھر واپس پہنچ کر انہیں نئی سرے سے زندگی ملی ہے۔ عرب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے ضلع اپر دل سے تعلق رکھنے والے ولی محمد سعودی جیل میں 12 برس گزارنے کے بعد ملنے والی معافی کے تحت گزشتہ ہفتے اپنے گھر پہنچے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اہل خانہ کو ملنے کی امید ختم کر چکا تھا، البتہ اب مجھے نئی زندگی ملی ہے، جس کے باعث ہم سب سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے لیے دعا گو ہے۔ انہی کی وجہ سے آج میں ایک آزاد فرد کے طور پر اپنے عزیزوں میں موجود ہوں۔ فروری 2019 میں دورہ پاکستان کے دوران سعودی ولی عہد نے مملکت کے جیلوں سے تقریباً 2100 پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا تھا۔ ولی محمد کے مطابق ان کی 4 بیٹیاں ہیں جو اب خاصی بڑی ہو چکی ہیں۔ مجھے 10 ماہ قبل انتقال کر جانے والی والدہ سے نہ مل سکنے کا افسوس ہے۔ میں جب بھی جیل سے گھر فون کرتا تو والدہ ہر مرتبہ پوچھتے کہ میں کب واپس آؤں گا۔ انہیں تسلی دینے کے لیے میں کہہ دیتا تھا کہ جیسے ہی بین الاقوامی پروازوں سے پابندی اٹھائی جائے گی میں لوٹ آؤں گا۔ ولی محمد کے عزیز ابراہیم خان کے مطابق جب وہ واپس پہنچے تو پورا گاؤں انہیں مبارکباد دینے آ گیا تھا۔ ان کی واپسی کے بعد روزانہ 5 تا 10 مہمان ہمارے گھر آ رہے ہیں جو ان سے ملنا اور مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ ولی محمد کا کہنا ہے کہ 2007 میں ورک ویزا پر سعودی عرب پہنچنے کے بعد انہوں نے ٹیکسی چلانے سمیت متعدد ملازمتیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے 2009 میں پولیس نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب میں نے ریاض پہنچنے والے پاکستانی مسافروں کو اپنی گاڑی میں سوار کیا۔ پولیس نے ان میں سے ایک سے کچھ کیپسول برآمد کیے تھے۔ قانونی کارروائی کے دوران مجھے ایک اور مسافر کے ہمراہ 25 برس کی سزا دی گئی جبکہ دیگر کو 2 کی موت کی سزا دے دی گئی۔ ولی محمد کے مطابق 2 ہفتہ قبل جیل میں پاکستانی قیدیوں کو بتایا گیا کہ وہ رہا کیے جا رہے ہیں اور انہیں کسی اور مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے، جس کے بعد انہیں رات گئی جیل سے گاڑی کے ذریعے جدہ ایئرپورٹ پہنچایا گیا۔ سعودی عرب کے شہر ریاض پولیس کے ترجمان میجر خالد القردیس نے کہا ہے کہ ایک پاکستانی سے 4,15,000 ریال لوٹنے والے 8 رکنی ایشیائی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کا اہلکار ظاہر کرتے ہوئے لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق رنل ترجمان میجر القردیس نے بتایا کہ 8 رکنی گروہ 5 پاکستانی اور 3 افغان شہریوں میں پر مشتمل تھا۔ گروہ کے ارکان عمر کے تیسرے اور چوتھے عشرے میں ہے۔ 8 سیکورٹی اہلکار کا روپ دار کر لوٹ مار کے مرتکب ہوئے۔ وہ پاکستانی شہری کے خلاف گات لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے زد و کوب کر کے اس سے 4,15,000 ریال لوٹ لے۔ رقم اس ادارے کی تھی جہاں پاکستانی شہری ملازمت کر رہا تھا۔ القردیس نے بتایا کہ پولیس کی اسپیشل ٹیم نے واردات کرنے والے پاکستانی اور افغانی شہریوں کو تلاش کر کے ان تک رسائی حاصل کی۔ لوٹی ہوئی رقم بازیاب کر لی گئی۔ گروہ کے خلاف لوٹ مار اور خود کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کو اہلکار ظاہر کرنے کا مقدمہ درج کر کے انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے مملکت کے 7 علاقوں میں 22 مساجد کو سینیٹائز کر کے انہیں دوبارہ کھول دیا گیا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق گزشتہ 117 روز کے دوران 1483 مساجد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے پر انہیں عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ جمعرات کو جو 22 مساجد بحال کی گئی ہے انہیں 22 نمازیوں کے کرونا وائرس میں مبتلا پائے جانے پر عارضی بنیادوں پر بند کیا گیا تھا۔ وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ آج جن 22 مساجد کو بحال کیا گیا ہے ان میں سے 8 مکہ مکرمہ، 5 جیزان، 3 باہا، 2 شرقیہ اور 1 ریاض ریجن اور 1 قسیم اور حدود شمالیہ ریجن کی تھی۔ وزارت اسلامی امور نے نماز اور مساجد کے منتظمین کو تاکید کی کہ وہ کورونا SOPs کی پابندی کرتے ہوئے مساجد آتے وقت حفاظتی ماسک کا استعمال کریں، جانی ماسک ہمراہ لائے اور سماجی فاصلے کا احترام کریں۔ سعودی عرب کے موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی کا کہنا ہے کہ مملکت بھر میں اگست کا مہینہ گرم ترین رہے گا۔
ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق الگختانی نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب کے شہروں میں درجہ حرارت کے لحاظ سے جدہ سب سے زیادہ گرم ہوگا۔ الگختانی کا کہنا تھا کہ 2010 میں جدہ میں درجہ حرارت سئی میں 52.3 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ 2010 میں جدہ پوری دنیا میں گرم ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ پہلے نمبر پر پاکستان کا شہر موہن جودڑو تھا، جہاں درجہ حرارت 53.5 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔